حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں، تو مومنوں کی ماں عائشہ ہے، تو حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارا ایک رشتہ دار ہے اور وہ لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں ہر وقت پیٹھ کے پیچھے بولتا رہتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں کی عادت ہے، جہاں بیٹھیں گے دل آزار تبصرے کریں گے، غیبتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، دوسروں کی چغلیاں کھاتے ہیں، اس کی بات ادھر اس کی اٹھا کے ادھر آپس میں لڑاتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ کوئی ایسے ہی بندہ تھا۔ کہا اللہ کے رسول، ہمارا ایک رشتہ دار تھا اور وہ اس طبیعت کا مالک تھا، جہاں بھی بیٹھا اس نے لوگوں کی بدخائیاں کی، اپنے لوگوں کے متعلق پیٹھ کے پیچھے اس طرح کی باتیں کر کر کے اب پوری قوم اس سے نفرت کرتی ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہوئے ذلیل کر دیتا ہے کہ تم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہو تو تم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرتا ہوں، حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن ایک دن وہ جنگل میں گیا، اللہ کی عجیب قدرت، اس کو کوئی خزانہ مل گیا، پیسے آ گئے، مالدار ہو گیا، دولت آ گئی۔ اب وہ واپس آیا اور اپنی قوم کے لوگوں پر پیسہ لگانا شروع کر دیا، ان پر خرچہ کر رہے، ان کے اوپر انویسٹ کر رہے، اور پھر کیا ہم نے دیکھا کہ وہی قوم اس کی تعریف کرنے لگ گئی، وہی لوگ اس کو سلام کرنے لگ گئے، وہی لوگ اس کو سلوٹ مارنے لگ گئے، وہی لوگ اس کو پروٹوکول دینے لگ گئے، اس کی ذلت عزت میں بدل گئی۔ حالانکہ اس کا جو حرکت ہے وہ نہیں بدلی، لیکن اس نے یہ پیسہ جب آیا اور اس طرح کے معاملات کیے تو لوگ سارے ہی اس کی تعریف کرنے لگ گئے۔ تو آپ بتائیے، کیا اس شخص کو اللہ کے ہاں نیکی اور اجر ملے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ فرمایا یہ جو لوگوں پر لگا رہے، یہ ذلیل ہو چکا تھا، یہ صرف اور صرف لوگوں پر پیسہ اپنی عزت کے لیے لگا رہے، خدا کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، تو یہ پچھلی چیز کو برابر کرنے کے لیے یہ گیم کر رہے، تو اب یہ اتنا پیسہ لگا کر بھی جہنم میں جا رہے۔ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ تو آج لوگ کہتے نہیں فلانا بہو اللہ نے یادی سے، پاویں پیسے سارے سود نے ہون، تو کدھر اللہ کی یادی میں ہے؟ اگر یہ اللہ کی یاد ہے تو پھر قارون جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہونا چاہیے۔ فرعون تو جنت کی پہلی سیٹ پر بیٹھا ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر یہی اللہ کی یاد ہے تو پھر تو وہ بہت اللہ کی یاد میں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی تو غریب تھے، ابو جہل امیر تھا، اگر یہ معیار ہے تو پھر ابو جہل اللہ کی یادی میں چلا گیا، اور ہمارے نبی کے پاس دنیا نہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ ہمارے اندر بنیادی جہالت بھی ہے اور لالچ بھی ہے، اس لیے جس کے پاس پیسہ دیکھا ہم اس کے پیچھے چل پڑے، غلام بن گئے۔ اب ہم نے ہر چیز بولنا شروع کر دی اس کی تعریف میں، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو میرٹ اور انصاف کے خلاف بات ہی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے اپنی جماعت اصحاب رسول کے دلوں سے یہ ساری چیزیں نکال کر پھینک دی تھی۔